दरवाजा खोल के देखना जायज है? अब आपको तुमने कुंडी क्यों नहीं लगाई, तुमने कुंडी क्यों नहीं लगाई? या चलो जानकर नहीं लगाई कुंडी, इसलिए कि वो बहुत ही मॉडर्न था, वो कह रहा है यार कुंडी मुंडी क्या छिछोरी हरकतें, कुंडी लगाए गोरे की तरह नहा हो कि देख लिया तो क्या हो गया। नहाते नहाते उसको तौबा की तौफीक होगी कि यार इतना भी मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है। तो अब आप उसकी तौबा कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। वो कह रहा है भाई मैं तौबा कर जाऊंगा, आपको नहीं, मैं तो देखूंगा, मैं तो खिड़की से झांक के देखूंगा, मैं तो रोशनदान से झांक के देखूंगा। तो इसका मतलब इससे पहले तो वो बुरा था, अब इस अमल के बाद जब आप उसकी वीडियो देखोगे या आप उसको झांक के देखोगे तो कौन बुरा है? अब आप बुरे हो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं जो हमारे मुआशरे में हो रही हैं। लोग दिलों को टटोलने की कोशिश करते हैं, ये सच्ची तौबा है, ये झूठी तौबा। वो भाई हमें सच्ची झूठी में जाने की इजाजत नहीं है। देखो क्या नबी के दौर का वाकया सही हदीस में मिलता है कि गैर मुस्लिम मुकाबले के लिए आए और जब सहाबी की तलवार उनके गर्दन पे पड़ने वाली थी ना, उन्होंने कलमा पढ़ लिया। सहाबी रसूल ने गर्दन उड़ा दी, मार कत्ल कर दिया। बाद में जब सहाबा ने बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इन्होंने इनको कत्ल किया, हालांकि कलमा पढ़ चुके थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से पूछा तो उन्होंने फरमाया या रसूलुल्लाह इन्होंने तो मौत के डर से कलमा पढ़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गजबनाक हुए, फरमाया हल्ला शक़क़्त क़ल्बा, तुमने उसके दिल को चीर के क्यों नहीं देखा? दिल को चीर के देखते कि दिल से पढ़ रहा है या ऊपर ऊपर से पढ़ रहा है, फिर फैसला करते ना। दिल चीरना तुम्हारे इख्तियार में है नहीं, तुमने ये कैसे कह दिया कि मौत के डर से कलमा पढ़ा है? किस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक हुए, बार बार ये अल्फाज हो रहे हैं हल्ला शक़क़्त क़ल्बा, हल्ला शक़क़्त क़ल्बा। अब देखो यहां तो 99.9% इंसान का दिमाग इसी तरफ जाता है कि मौत के डर ही से पड़ा है। अरे मैं भाई सवाल पैदा होता है ना कि इतने दिनों से कहां थे भाई, कलमा क्यों नहीं पढ़ा? फिर मैदान जंग जब दोनों तरफ सफेद थी उस वक्त पढ़ लेते, और फिर जब लड़ाई शुरू हुई उस वक्त पढ़ लेते, जब तक बिल्कुल ऐन उसी वक्त जब मेरी तलवार की जद में आ गए। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि मौत के डर से पड़ा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना 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 ना, हम दिल को काट के देखने के मुकल्लफ नहीं है। तो याद रखो किसी के गुनाह पे चस्के ना लिया करें। जो चस्के ले रहे होते हैं ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तुज़हिरिश शमातत लि अखीक, अपने मुसलमान भाई या मुसलमान बहन भी इसमें दाखिल है, इनके किसी बुराई को देख के आर ना दिलाया करो, खुश ना हुआ करो। शमाता कहते हैं किसी को मुसीबत में देख के खुश होना। फरमाया इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है, आगे हदीस के मुकम्मल अल्फाज हैं कि अल्लाह उसे उस बुराई से बचा ले और तुम्हें मुब्तला कर दे, अगला नंबर तुम्हारा होगा। फिर चस्के ले रहे होते हैं, तौबा मानने कबूल करने के लिए तैयार है ही नहीं, हर चीज की तावील। भाई कोई कह रहा है कि मुझसे गुनाह हुआ था, उसकी तस्वीरें वायरल हो गई, भाई मैं तौबा कर चुका हूं, छोड़ चुका हूं, एप्रिशिएट करना चाहिए ना। चले जी माजी में जो हो गया, अल्लाह ने आपको तौबा की तौफीक दी, माशाल्लाह बहुत अच्छा। ना ना ना, अब साहब ऐसा ही है, ठीक है, अबे बाद में सब यही बोलते हैं, अबे सब यही है। ओ भाई अगर हकीकत में भी झूठी तौबा की है, आपको अल्लाह क्या कह रहा है कि उसकी हकीकत में जाने की चंदा जरूरत नहीं है। आपने यही बोलना है भाई सच्ची तौबा है, आपने यही बोलना है। वो अल्लाह जाने, वो बंदा जाने, वो उसका आपस का आखिरत का मामला है। ये उन गुनाहों के मामले में जो किसी के निजी गुनाह होते हैं। हाँ हक दबाया हुआ है किसी का, समझ रहे हो, वो हक बहरहाल देना पड़ेगा। ये कोई कौमी मुजरिम है, ऐसे जराइम करके बैठा है कि इसको माफ कर दिया तो उसका दोबारा नुकसान उम्मत को होगा। जैसे डाकू की भी हमें कुरान में मिसाल मिलती है। डाकू जो है ना, डाकू, अब एक आदमी ने दर्जनों लोगों को कत्ल कर दिया और पकड़ाई में नहीं आ रहा था। अब पकड़ाई में आया तो कह रहे भाई मैं तो तौबा कर चुका हूं। हम कहते चले चुके, आप एक्चुअली 25-30 बंदे मार दिए आपने, और आपने करोड़ों रुपए खा लिए और गरीबों की ज़कात भी खा ली। तो हमने जी मुफ्ती साहब का बयान सुना है कि जो तौबा कर ले तो उसके ज़ाहिर को कबूल करना चाहिए, तशरीफ ले जाइए। बल्कि तौबा के 2 हार भी उसके गले में हमने पहना दी और नाम भी रख दिया तौबा खाना कि भाई ठप्पा लग जाए कि भाई ये क्या है। वो क्या है, बड़ा अच्छा मुल्क है, दोबारा 5-6 बंदे मार दिए उसने और ये किया और वो किया, फिर पकड़ाई में आ गया, फिर कह रहे भाई मैंने क्या कर लिया, तौबा कर लिए। तो ये इन जराइम के बारे में नहीं है, इसलिए कि ऐसे लोगों को छोड़ने में नुकसान किसका है, लोगों का। तो यहां के बारे में दूसरी हदीस है,
لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. یہاں عقل مندی دکھانی ہے. ایک ہے کسی کا نجی معاملہ، وہ کیا کر رہا ہے، زنا کیا اس نے، بے حیائی کی، شراب پی، اس کا نجی معاملہ ہے، اس گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے. اور اگر پکڑا جائے توبہ کا اعلان کرے تو توبہ کو ماننے کا حکم ہے. 100 دفعہ توبہ کرے، 100 دفعہ توڑے، 101ویں دفعہ میں توبہ کرے گا تو ہمیں پچھلے 100 کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے، ہمیں اس میں بھولنا ہے. 100 دفعہ پکڑا گیا، 101ویں دفعہ میں توبہ کر رہا ہے تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم 101ویں دفعہ بھی کہیں سچی توبہ کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن جو ایسے جرائم ہوتے ہیں جس سے معاف کرنے میں لوگوں کا نقصان ہے تو اس میں شریعت میں یہ پھر نہیں ہے. اس میں یہ کہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسے جاتے. وہاں دوسری حدیث ہے، میں اکثر سناتا رہتا ہوں. ایک جاسوس پکڑا گیا غیر مسلموں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو قتل کر دو. اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا. دوبارہ پکڑا گیا، حالانکہ اس کو چاہیے تھا اب جاسوسی نہ کرتا، جاسوس تو لوگوں کو قتل کروا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب پکڑا گیا نبی کے سامنے لایا گیا، اس نے پھر کہا میری 6 بیٹیاں تھیں غالباً ان کی. تو آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. اب نہیں، جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا جو کرپشن میں پکڑے جائیں، کرپٹ ترین ہو، وہ دوبارہ ووٹ مانگے اور کہ میں نے کرپشن سے توبہ کر لی، بولے بھائی ہمیں نہیں پتا آپ نے کیا کہ نہیں کیا، اللہ معاف کر دے گا، ہم دوبارہ آپ کو ووٹ دینے کی جسارت نہیں کر سکتے. بھائی ہم نے ایک دفعہ بھگت لیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں نہیں ہے. تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے نا. میں نے بتایا نا ڈسپلن کس کو کھلانی ہے کس کو نہیں کھلانی ہے، کس کو کریلے کھلانے ہیں، کس کو لڈو کھلانے ہیں، کس کا شوگر لیول اوپر لے جانا ہے، کس کا نیچے لے کے آنا ہے. اب ایسا نہ ہو شوگر کے مریض کریلے کھانا شروع کرنے جا کے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، جو بھی کھانا ہے ڈاکٹر سے پوچھ کے کھائیں، ٹھیک ہے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. پھر بھی آرام نہ آئے قریبی معالج سے رجوع کریں. تو اب ڈاکو کے بارے میں میں مثال دے رہا تھا. دیکھیں کیسی شریعت نے حکم دیا ہے. فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض. اب حدیث آیت نمبر تو میں پیش نہیں کر رہا، تو پوری آیت پڑھ رہا ہوں. او ينفوا من الارض، فرمایا کہ جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں کہ ان کا فساد یہی ہے. ایک ہوتا ہے چور، جس کو عربی میں سارق کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سارق. وہ جب پکڑا جائے اور عدالت میں ثابت ہو جائے کہ اس نے چوری کی ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو. وہ کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، کہ ٹھیک ہے آخرت میں معاف ہو جائے گا، دنیا کی سزا جاری ہوگی. کیونکہ ہم اگر ابھی آپ کو چھوڑ دیں تو پھر پتہ نہیں آپ نے دل سے کیا یا اوپر سے کیے. تو ایسا نہ ہو دوبارہ چوری کریں تو ہم پبلک کو آپ کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتے، آپ کے توبہ کی بھیٹ. صحیح ہے نا. دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے. جب تک گرفتار نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے، اب پکڑے گئے ہو اور ثابت ہو گیا تو ہاتھ کٹے گا. تو چونکہ یہ ایک قوم کا مجرم ہے نا. تو اسی طرح ایک ہوتا ہے ڈاکو. چور میں اور ڈاکو میں کیا فرق ہے؟ چور چپکے سے مال لیتا ہے اور پتلی گلی کو تلاش کرتا ہے، چپکے سے بھاگوں. ڈاکو ہمیشہ چوڑی گلی سے آئے گا. وہ ایسا نہیں آئے گا یہاں سے نکلو، ادھر سے لوٹے میں سے نکل کے آیا، ادھر سے لیٹرین میں دریافت ہوا، یا وہ گھر میں شادی میں گئے ہوئے ہیں تو ادھر سے چپکے سے پھلانگ کے آیا اور پھر یوں کھڑکی سے ہاتھ ڈال کے گھڑی نکل. ایسا نہیں کرتا. وہ آتا ہے بندوق لے کے. تو یہ بڑا مجرم ہوا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ آتا ہے بندوق لے کے، اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ بندے مارنے میں آر محسوس. چور تو اپنی جان بچا کے بھاگنے کی فکر میں ہوتا ہے. اس کے یعنی ایک گولی ٹرائگر جو ہے نا اس کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، چند پیسوں کے پیچھے لوگوں کی جان لے لیتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ان کی بھی توبہ قبول ہے بشرطے کہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں. اگر یہ ڈاکو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے، اور علماء کہتے ہیں توبہ صرف زبان سے نہ کرے بلکہ اس کے عمل سے بھی لگے کہ یہ توبہ کر چکا ہے، عملی طور پر اس کے آثار ظاہر ہوں کہ بھائی اب اس کا اٹھنا بیٹھنا ڈاکوؤں میں نہیں ہے، نماز روزے کا ماشاءاللہ معاشرے کے ایک شریف انسان اب لگ رہا ہے، پرانی زندگی چھوڑ دی ہے. تو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اب ڈاکو کی سزا نافذ نہیں ہوگی. اور ڈاکو کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور سولی پہ لٹکا دیا جائے، اور ایسی جگہ لٹکایا جائے جو پبلک پلیس ہو.
اسلام میں بند کمرے میں پھانسی کا تصور نہیں ہے, یہ غیروں سے آئی ہے. اسلام میں بند کمرے میں کوئی سزا نہیں ہے, جو ہے کھلے عام ہے. سمجھ رہے ہو, اسلامی سزائیں کھلے عام ہوتی ہیں تاکہ پبلک ڈرے. بند کمرے میں اس بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا پتا کسی کو, تو یہ پھانسی میں لٹکا کے اس کی زبان باہر نکل آتی ہے, اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے, عبرت لوگوں کو نہیں ہوتی. اسلام نے کہا کھلے عام گردن اڑاؤ, تکلیف مجرم کو نہیں ہوگی, وہ تو گیا دنیا سے. کیونکہ سب سے آسان موت کیا ہے, گلے کی رگیں کٹ جانا. سب سے آسان موت کیا ہے, گلے کی رگ کٹ جانا. کیونکہ جب تلوار لگتی ہے نا تو وہ جو دماغ اور جو باڈی کا کنیکشن ہے نا وہ سب سے پہلے کٹتا ہے. جب کنیکشن ہی ختم ہو گیا تو درد کا احساس ختم. اب باڈی تڑپتی بہت ہے, بلڈ نکلتا ہے, وحشت بہت ہوتی ہے, لیکن مجرم کو تکلیف نہیں ہوتی. بس مجرم کو یہ نقصان ہوا زندگی سے محروم. لیکن پبلک کو عبرت ٹھیک ٹھاک حاصل ہوتی ہے. وہ جب دیکھتے ہیں نا سر ادھر پڑا ہوا ہے اور دھڑ ادھر تڑپ رہا ہے. وہ ایک صاحب نے سعودی عرب میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, پہلے جب بہت زیادہ قصاص کے واقعات ہوتے تھے, اچھا خاصا صحت مند آدمی تھا, کہہ رہا ہے میں نے سعودی عرب میں ایک کی گردن اڑاتے ہوئے دیکھ لیا جلاد کو. کہہ رہا ہے 2 گھنٹے میں اپنی جگہ کھڑا ہوا کانپتا رہا ہوں, ایسے ہل رہا ہوں. تو وہ ایسی عبرت ہوتی ہے کہ قتل کی طرف لوگ نہیں جاتے. بھائی نہیں, ہم نے یہ کام نہیں کرنا, یہ ہوتا ہے. جبکہ پھانسی میں دیکھ لو کسی کو عبرت ہوتی ہے بند کمرے میں, اور اس پہ جو گزرتی ہے نا جس کو پھانسی دی جاتی ہے وہی جانتا ہے. اتنی شدید, کیونکہ گلا گھونٹ کے مارنا, کافی دیر تک وہ پھندے پہ لٹک کے تڑپتا رہتا ہے, اس کی آنکھوں کی پتلیاں ابل آتی ہیں, اس کی زبان لٹک کے باہر آ جاتی ہے. اور بعض دفعہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جب پھندے سے اتارا تو اس میں جان تھی, مرا نہیں تھا ابھی تک تکلیف میں تھا وہ. تو کون سا قانون اچھا ہے, انگریز کا اچھا ہے یا اسلام کا اچھا ہے؟ بھئی اب اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. تو اسی طرح اسلام نے جو کھلے عام ڈکیتیاں کرتے ہیں نا, قتل کرتے ہیں, لوگوں کا مال لوٹتے ہیں, تو اللہ نے ان کی جو قرآن میں سزا بیان کی, قرآن اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایسی نہیں ہے جس میں حنفی شافعی اہل حدیث کا اختلاف ہو. ہمارے یہاں جو لبرل لوگ ہیں نا, جب اسلامی قانون کی بات کرو تو فوراً وہ کہتے ہیں بھائی مولویوں کے تو بڑے اختلافات ہیں. بھائی یہ تو قرآن نے بیان کیا نا, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسی سزاؤں کو تو ملک میں نافذ کرنا چاہیے نا کم از کم. ایک تو تعلیم کی بہت کمی ہے ہمارے یہاں. ابھی ہماری دبئی میں ملاقات ہوئی, ہمارے جو میزبان تھے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے بہت اچھی بات کی, بار بار اس کو ریپیٹ کیا. ملکوں کے تجربے ہوتے ہیں نا انسان کو. سب سے بڑی جو نحوست ہے نا ہماری, ایجوکیشن کی کمی ہے, اسکولوں کی کمی.